اللهم صل على رسولك اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ ہم زندگی میں اگر کسی چیز سے بہت زیادہ خوفزدہ رہتے ہیں، میرے خیال میں وہ وسائل کے کم ہو جانے کا خدشہ، یہ تبدیلی ہمارے اندر آہستہ آہستہ کریپنگ کر آئی ہے over the past around 35 years۔ ہم فاقے سے بہت ڈرتے ہیں، بھوک سے بہت ڈرتے ہیں۔ اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ ہم ایسے کسی بھی ٹھکانے پر چلے جائیں جہاں اللہ کا کوئی نیک بندہ بیٹھا ہے اور وہ خلق خدا کے لیے دعا کر رہا ہے۔ یہ بہت دلچسپ اسٹڈی ہوگی اگر ہم ایسے ٹھکانے پر کہیں جا کے کونے میں لگ کے خاموشی سے بیٹھ جائیں، سر نیچے ڈال کے، اور لوگوں کے جو سوال اس دعا کرنے والے کے سامنے آئے، لوگ جو اس سے دعا کرنے کی فرمائش کریں، ان سوالات کے جواب کے بیک گراؤنڈ عام طور پر یہی اندیشہ اور خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں میرے وسائل چھن نہ جائیں، میرے وسائل کم نہ ہو جائیں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ایسی ہستی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم امتی بھی ہیں اور عاشق بھی ہیں، جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ 3 دن مسلسل روٹی مل گئی ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف روایات ہیں، مختلف موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھوکا پیٹ اللہ کی قربت کا باعث بنتا ہے۔ مختلف مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے، لب لباب اس کا جسم یہ ہے کہ بھوکا پیٹ اللہ کی معرفت کو پہنچتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی بات کہی کہ بھوکا ننگا رہ کے اس سے رب کی معرفت حاصل ہوگی۔ ایک بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، بدقسمتی سے ان کا نام اس وقت میرے ذہن سے نکل گیا۔ انہوں نے ایک بات یہ فرمائی کہ میں یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ رات کو میں ایک نوالا کم کھاؤں بجائے اس کے کہ میں ساری رات نماز پڑھتا رہوں۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ پیٹ کو 1/3 حصے کو بھرو، پیٹ کے 1/3 حصے کو 1/3 اسٹمک اس کو بھرو، اور سیکنڈ 1/3 اس کو پانی سے بھر لو، اور تھرڈ 1/3 اسٹمک جو ہے اس کو خالی رکھو۔ چند ہفتے پہلے یہاں گفتگو کے دوران ایک چیز سامنے آئی تھی، لفظ ایک استعمال ہوا، حرص توام، جو 10 آلائشیں ہیں ان میں ایک آلائش حرص توام بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب انسان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے، ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو پیٹ بھرا ہوتا ہے اس سے معرفت کا نور نکل جاتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی کو ہم دیکھیں تو وہاں وسائل انتہائی کم دکھائی دیتے ہیں،
نہ صرف وسائل بہت کم ہیں بلکہ لوگوں کی طرف سے جو تنگ کیا جانا ہے وہ اتنی ہی فراوانی سے ہے. تو جس چیز سے ہم خوفزدہ ہوتے ہیں وہی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کثرت سے ہے، اور نہ صرف کثرت سے ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پیار کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر و بیشتر نماز کے بعد یہ دعا فرمائی ہے کہ یا اللہ مجھے قیامت کے روز مساکین کے ساتھ اٹھانا. مزہ یہ ہے کہ ہم بھوک سے بھی ڈرتے ہیں، ہم وسائل کی کمی سے بھی ڈرتے ہیں، اور خواہش بھی یہ کرتے ہیں کہ ہمیں وی آئی پی ٹریٹمنٹ ملے ہر جگہ. مسکین نہیں بننا چاہتے، اور اس کے باوجود کم از کم میرا دعویٰ ہے یہ تمام کام کرنے کے بعد کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار بہت کرتا ہوں. انسان جس سے پیار کرتا ہے اس شخص کو رول ماڈل بنا لیتا ہے. انسان جس شخص سے پیار کرتا ہے اپنی عادات کو اس کی عادات کے مطابق ڈھال لیتا ہے. انسان جس سے پیار کرتا ہے اس کی چھوٹی سی چھوٹی کہی ہوئی بات کو پورا کر کے خوشی محسوس کرتا ہے. لیکن میں ہر اس چیز کے خلاف کرتا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاری رہی. میں زندگی قارون کی اور فرعون کی چاہتا ہوں، لیکن عشق کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کہتا میں یہ ہوں کہ میرا رب بہتر جانتا ہے کہ میرے لیے کیا اچھا اور کیا برا. میرا کہنا یہ بھی ہے کہ میرا رب جو کرتا ہے وہ میرے لیے بہت بہتر کرتا ہے، لیکن چاہتا میں یہ ہوں کہ جو میرے دل میں خواہش ہے رب اس کے مطابق کرے. میرا کہنا یہ ہے کہ میرے رب نے ہر کام کا ایک وقت مقرر کیا ہے اور میرا ہر کام وقت مقررہ پر ہو جائے گا. لیکن چاہتا میں یہ ہوں کہ ادھر میرے دل میں ایک خیال آیا، ادھر میرے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی تو کام اگلے ہی لمحے ہو جائے. جب وہ کام اگلے ہی لمحے نہیں ہوتا تو میں دعا کرنے والوں کے پاس جا کے دعا کراتا ہوں کہ میرا کام میری خواہش اور چاہت کے مطابق فی الفور ہو جائے. ان ادر ورڈز میں سفارشیں پہنچانے لگتا ہوں رب کے پاس کہ میرا یہ کام کر دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں میرے دل میں یا ایٹ دی بیک آف مائی مائنڈ کہیں پر یہ بات ہوتی ہے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، جو میں چاہ رہا ہوں وہی میرے حق میں بہتر ہے، تو میں اپنی ایمان کی نفی کر رہا ہوں. مجھ پر اگر کبھی ایک ذرا سی مشکل آ جائے، کبھی معمولی سی تنگدستی آ جائے، تو میں صبح سے شام تک بجائے اس تنگدستی اور اس مشکل سے محنت اور دعا کے ساتھ لڑنے کی، صدقہ و خیرات کے ذریعے لڑنے کی بجائے دعا کرنے والوں کے پاس جا کے کئی کئی گھنٹے انتظار میں بیٹھ کے دعا کراتا ہوں. ایک دعا والے کے گھر سے نکلتا ہوں دعا کرا کے تو دوسرے دعا کرنے والے کے ٹھکانے پہ جا کے میں پھر انتظار میں بیٹھ جاتا ہوں کہ دعا کر دیں کہ میری یہ تنگ دستی فوری طور پر دور ہو جائے. اور کبھی کبھی میں خود اپنے آپ پر حیران ہوتا ہوں یہ بات دیکھ کر کہ کیا کبھی ایسا ہوا کہ جب رب تعالیٰ نے مجھے رزق کی فراخی عطا فرمائی، مجھے خوشحال کیا اور مجھے سکھ میں رکھا، تو کیا میں اسی شدت کے ساتھ لوگوں کے پاس گیا کہ ذرا دیکھو دعا میں دیکھ کے بتاؤ مجھے کہ مجھ پر کس نے جادو کیا ہے کہ میں اتنا خوشحال ہوں اور اتنے سکھ میں ہوں.
ایک دکھ پر اور ذرا سی تنگدستی پہ میں جا کے لوگوں سے یہ پوچھتا ہوں کہ کسی نے مجھ پر کوئی جادو تو نہیں کر دیا، کوئی تعویذ تو نہیں کی جو میں تنگ دست ہو گیا. ایسے ہی بیٹھے ہوئے ایک دن خیال آیا مجھے کہ میری زندگی کا زیادہ سے زیادہ 10% ایسا حصہ ہوگا جب میں مشکلات کا شکار ہوا اور تنگ دستی کا شکار ہوا. باقی 90% آف مائی لائف کبھی میں نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا. کبھی میرے دل میں یہ خیال نہیں آیا آج تک کہ رب نے مجھے وسیع رزق عطا فرمایا ہے، میں اس اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ تھوڑا سا حصہ کسی لیس فارچونیٹ آدمی کے بھی ہاتھ میں دے دوں اور یہ کہہ کے دے دوں کہ یہ تمہارا ہے، میرا نہیں ہے. کیونکہ جو رزق مجھے رب نے دیا میرا خیال ہے کہ اس میں یہ تمہارا حصہ میرے پاس آیا ہوا ہے، یہ تم لے لو. اور اگر وہ شکریہ ادا کرنے لگے تو میں بڑے حوصلے سے یہ کہہ سکوں اور خلوص دل سے یہ کہہ سکوں کہ بھائی میرا شکریہ ادا نہ کرو، یہ میرا مال نہیں ہے، یہ میرے اور تمہارے رب کا مال ہے، اس پر تمہارا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا میرا. یہ آج تک نہیں کہہ سکا. ایسے ہی ایک دن خیال آیا چلتے چلتے. وہ ایک صاحب مجھ سے گاڑی کا شیشہ نوک کر کے 1 روپیہ مانگ رہے تھے، تو حسب معمول میرے دل میں ایک دم خیال آیا کہ کمال ہے، میں اپنی محنت کی کمائی میں سے 1 روپیہ اس کو دے دوں. کیوں؟ وہ تو میں نے محنت سے کمایا. تو جب میں وہاں سے چلا تو بعد میں خیال آیا کہ کبھی ایسا ہوا ہی نہیں، اتنی لمبی عمر گزار لی کہ کبھی میرے دل میں یہ خیال آ جائے کہ یہ مال تو اللہ کا دیا ہے، میرا محنت کا تو کمایا ہے ہی نہیں. مجھ سے کہیں زیادہ قابل لوگ دنیا میں جوتے چرخاتے پھرتے ہیں بیچارے. مجھ سے کہیں عقل مند لوگ، ہنر مند لوگ، مجھ سے کہیں زیادہ تعلیم یافتہ لوگ پھرتے ہیں. تو اگر محنت کی کمائی ہوتی تو مجھ سے زیادہ محنت کرنے والے لوگ مجھ سے زیادہ خوشحال ہوتے. یہ تو صرف رب کی نظر عنایت ہے کہ اس نے مجھے خوشحال کر دیا ہے. یہ ایسی میرے اپنے خیالات تھے جو میں نے آپ تک پہنچا دیے. اس سے علم تو ہے نہیں، یہ نہ اس کا کوئی علم سے تعلق ہے، نہ کوئی یہ اچھی بات تھی جو میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا. ایسی بس آج دل چاہا کہ جو میرے دل میں خیال آ رہا ہے میں وہ عرض کر دوں آپ سے. شاید انہی خیالات کو سن کے مجھے کوئی آپ شریف آدمی تصور کرنے لگے. کسی صاحب نے یہ سوال کیا ہے مستقل مزاجی میں کمی کا کیا علاج ہے؟ آپ خدا کے ساتھ تعلق میں کبھی تو احساس کی اس منزل پر ہوتے ہیں کہ وہی نظر آ رہا ہوتا ہے اور سارے راستے روشن ہوتے ہیں، اور پھر حالت بدل جاتی ہے اور اشغال دنیا میں کسی نہ کسی درجے میں انوالو ہو جائے. کیا کریں کہ مستقل مزاجی حاصل ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خلاف فطرت دعائیں قبول نہیں ہوتی، جبکہ اس سے پہلے یہ فرمایا کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی. اب ان دونوں باتوں کو ساتھ ساتھ رکھ کے اگر ہم دیکھیں گے تو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی. اب دوسرے موقع پہ فرمایا کہ خلاف فطرت دعائیں قبول نہیں ہوتی. انسان کا اپنا ایک مزاج ہے، انسان کی ایک فطرت ہے، انسان کی عادات ہیں، انسان کی سوچ ہے، اور سوچ کا تعلق تربیت سے ہے. سوچ کا تعلق تعلیم سے نہیں ہے بلکہ سوچ کا تعلق تربیت سے ہے. انسان کا مزاج بدلتا ہے اس کی سوچ کے ساتھ ساتھ. ابھی کچھ دیر پہلے میں بھوک کے سلسلے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اگر انسان کا پیٹ بھرا ہو
تو اس سے معرفت کا نور نکل جاتا ہے۔ جب کبھی کسی وجہ سے ہماری سوچ میں تبدیلی آئے گی، کیونکہ بھرا پیٹ گناہوں کی طرف راغب کرتا ہے انسان کو۔ جب پیٹ بھرا ہوگا، ہم گناہ کی طرف راغب ہوں گے، ہماری سوچ بدل جائے گی، اور جب ہماری سوچ بدلے گی تو وہ نقطہ جس پر پہلے ہماری سوچ مرکوز تھی، رب، سوچ ہٹ کے گناہوں پر گئی، ہماری توجہ بٹ گئی رب کی طرف، ہمارا رجوع کم ہو جائے گا، اور جب رجوع کم ہوگا تو ہماری عبادات میں خلل ہوگا اس سوچ کے ذریعے کہ عبادت تو ہم رب کی کر رہے ہوں گے، لیکن ذہن ہمارا کچھ اور سوچ رہا ہوگا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ذکر زبان کی نوک پر ہوگا، دل میں نہیں ہوگا، اور جب ذکر دل میں نہیں ہوگا تو خشوع و خضوع ختم ہو جائے گا۔ جب خشوع و خضوع ختم ہوگا تو راستے اندھیرے دکھائی دیں گے، روشن نہیں رہیں گے۔ لیکن یہ انسانی فطرت میں ہے۔ جیسے رب نے کہا کہ ہم لوگوں کے درمیان دلوں کو پھیرتے رہتے ہیں، انسان کے مزاج کی کیفیت کبھی ایک سی نہیں رہتی، اس کی سوچوں کا محور کبھی ایک سا نہیں رہتا، صرف سوچ کا محور بھی اور مزاج کی کیفیت بھی یہ بدلتی رہتی ہے۔ اس کے بدلنے کے ساتھ ساتھ خشوع و خضوع میں کمی یا زیادتی ہوتی رہتی ہے، اور خشوع و خضوع میں کمی اور زیادتی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ کیفیات آتی ہیں جس کو آپ نے مستقل مزاجی کا نام دیا۔ مستقل مزاجی، کنسسٹنسی، ایک بالکل مختلف چیز ہے۔ ہم خشوع و خضوع نہ ہونے کے باوجود اگر عبادت کرتے رہتے ہیں پہلے کی روٹین کے مطابق تو وہ مستقل مزاجی ہے۔ اگر عبادت کی تعداد میں، مقدار میں فرق آ جائے، کبھی زیادہ کبھی کم، کبھی عبادت کر لی کبھی چھوڑ دی، یہ غیر مستقل مزاجی ہو جائے گی۔ لیکن اگر عبادات جاری رہیں، خشوع و خضوع میں کمی اور زیادتی ہوتی رہی تو وہ مستقل مزاجی ہے۔ سیلف کانفیڈنس اور مستقل مزاجی، ان دونوں کے لیے تیر بہدف نسخہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ کے پہلے 5 رکوع کثرت سے پڑھ لیے جائیں۔ جتنی کثرت سے کوئی شخص اسے پڑھے گا، مستقل مزاجی اور سیلف کانفیڈنس اس کا اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ اس کی تہہ میں جو چیز تھی وہ آخر پر میں نے عرض کر دی کہ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ میں دعا کرنے والے کے پاس جب جاتا ہوں تو عام طور پر میں نے کچھ چیزیں رٹی ہوئی ہیں جو میں ان سے گفتگو کرتا ہوں۔ میں ہمیشہ ان سے جا کے یہ کہا کرتا ہوں کہ صاحب 1857 کی جو جنگ آزادی لڑی تھی مسلمانوں نے، اس میں میرے پردادا نے رول پلے کیا تھا، اور وہاں سے پردادا سے ہسٹری شروع کرتا 45 منٹ کے بعد اپنی ذات تک آن پہنچتا ہوں میں، اور پھر اپنی ذات کے بارے میں ان سب بتاتا ہوں، صاحب بڑی تنگی ہے، رزق نہیں ملتا، یوں نہیں ہوتا، یہ پرابلم ہے، یہاں اپلائی کر رہا ہوں، ذرا دعا کر دیجئے کہ مجھے نوکری مل جائے۔ تو جب وہ کوئی صاحب دعا بیچارے دعا کر دیتے ہیں تو فوراً میں کہتا ہوں کہ اچھا یہ بتائیے کہ میں اگر انگلینڈ کا ویزا اپلائی کروں تو ویزا مل جائے گا؟ اور اکثر بیشتر میں نے دیکھا دعا کرنے والے سر پیٹنے لگتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے، تم نے 1 گھنٹہ لے لیا ہے، تمہارا اصل مدعا یہی تھا کہ یہ مجھے کہہ دو کہ دعا کر دیجئے کہ مجھے UK کا ویزا مل جائے۔ تو اسی طرح سوالات کی تہہ میں ہمارے عام طور پر ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ وظیفہ بتا دیں بات، تو اس کی تہہ میں جو کچھ ہے وہ یہی ہے کہ صاحب سورہ بقرہ کے پہلے 5 رکوع اکثیر ہیں اس معاملے میں۔ ایک تو سیلف کانفیڈنس بہت ڈیولپ ہوتا ہے اس سے،
اور دوسرا مستقل مزاجیاتی. یہ کسی صاحب نے ایک سوال شاید غیر ملک سے ہے کیونکہ ای میل کے ذریعے آیا ہوا ہے. Why is it that most tasbihat in different silsila of tasawwuf contain La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas zalimin, but not Rabbana zalamna anfusana? یہ دعا یہ میرے علم میں نہیں ہے کہ تمام سلسلہ ہے تصوف میں یہ آیت کریمہ ورد کے طور پر پڑھی جاتی ہے. یہ میرے علم میں نہیں. جہاں تک میں جانتا ہوں کیونکہ 3 سلسلوں میں مجھے دخل رہا ہے. سلسلہ چشتیہ میں تو مجھے منع کر دیا گیا کہ یہ آیت کریمہ نہ پڑھو تم کیونکہ تمہیں سوٹ نہیں کرتی. باقی 2 سلسلوں میں اس کا ذکر ہی نہیں ہوا. اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ تینوں سلسلے میں جہاں سے مجھے خلافت عطا ہوئی، سلسلہ چشتیہ میں پہلی خلافت عطا ہوئی تھی، اس میں مجھے منع کر دیا گیا تھا کہ یہ نہ پڑھو، یہ تمہیں سوٹ نہیں کرتی. کیونکہ اس سلسلے میں جانے سے پہلے میں یہ پڑھا کرتا تھا کبسر سے. دوسری خلافت مجھے سلسلہ جنیدیہ اویسیہ میں حاصل ہوئی تھی. وہاں صرف ایک لفظ پڑھنے کو عطا کیا گیا تھا. سلسلہ چشتیہ میں ایک حرف عطا ہوا تھا، وہاں ایک لفظ عطا ہو گیا. تیسری خلافت سلسلہ قادریہ میں ملی تھی مجھے، وہاں بھی ایک لفظ پڑھنے کو دیا گیا تھا، اور اس وقت سے وہی ایک لفظ پڑھتا چلا آ رہا ہوں جو حرف آج سے تقریباً 34 سال پہلے دیا گیا تھا. سلسلہ چشتیہ میں وہ حرف آج بھی اسی طرح پڑھے چلا جا رہا ہوں. ایک لفظ جو آج سے 28 سال پہلے سلسلہ جنیدیہ میں عطا ہوا تھا وہ آج بھی اسی طرح پڑھا جا رہا ہے، وہ لفظ اسی طرح ہے. تو میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی سلسلے میں آیت کریمہ پڑھنے کو دی جاتی رہی ہو. دوسری دعا ہے، اصل میں ہے تو آیت کریمہ بھی دعا حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھی تھی مچھلی کے پیٹ میں. میرے علم کی حد تک نہیں. کسی صاحب نے ایک اور کسی غیر ملک ہی سے سوال ہے. Due to the importance of zikr in the light of Quran, kindly mention some natural zikr which does not clash with the controlling word of one's ruh, which anybody can recite throughout the day. ہر لفظ اور ہر آیت، اگر دنیاوی علمی زبان میں بات کریں تو ہر فقرہ، سینٹنس، کیونکہ آیت انفیکٹ قرآن کا ایک سینٹنس ہے، وہ اس کا ایک وزن ہے، اس کا ایک اثر ہے. بنیادی طور پہ وزن اور اثر یہ حرف کا ہے. لفظ حروف کا مجموعہ ہے اور ایک آیت مختلف الفاظ کا مجموعہ ہے. اس میں اگر ہم اسے اینالائز کر لیں حروف کی صورت میں، جیسی آیت کریمہ ہے لا الہ الا انت سبحانک. اب لفظ جو ہے لا، لام، الف، یہ 2 حرف ہیں. اللہ، اس میں الف، لام، الف، ہے، یہ حروف ہیں، ان کا یہ مجموعہ ہے. اس لفظ کی اثر آفینی، اس لفظ کا وزن، مقام اس کے حروف پر ہے کہ اس میں کون سے حروف استعمال ہوئے ہیں. جیسے لا ہے اس میں، اس آیت میں، آیت کریمہ میں. اب اس میں یہ پہلے جو لا استعمال ہوا، اس میں دونوں ہی حروف مقطعات سے ہیں، لام اور الف.
جن حروف سے مل کر لفظ بنا ہے اس کا وزن میں دنیاوی سینس میں نہیں کہہ رہا، اس کے اثر کے معنوں میں، تصوف میں یہ ٹرم ہم استعمال کرتے ہیں، اس کا وزن اور اس کا اثر وہ اس پر منحصر ہوگا کہ اس میں حروف کون سے استعمال ہوئے ہیں۔ تو ہم کوئی سا بھی لفظ پڑھیں ذکر کے طور پر، کوئی حرف پڑھیں، کوئی آیت پڑھیں، کوئی سورہ پڑھیں، تو اس کا اثر آئے گا۔ وظیفہ کیا ہے؟ کسی بھی چیز کو ایک وقت مقررہ پر مقررہ تعداد میں باقاعدگی کے ساتھ ادا کرنے کو وظیفہ کہتے ہیں۔ ہم روزانہ دفتر جاتے ہیں، ایک وقت پر جاتے ہیں، ایک وقت پر وہاں سے اٹھاتے ہیں، یہ ہماری روزی کا وظیفہ ہے۔ تو وظیفہ اس کو ہم نے بطور ٹرم جب اڈاپٹ کیا ہے تو وہ ہم ذکر میں جو کچھ بطور ذکر کے باقاعدگی سے ایک خاص وقت پر خاص تعداد میں پڑھتے ہیں تو وظیفہ کہلاتا ہے۔ یہ ٹرم کے طور پر استعمال ہو گیا تصوف میں۔ تو کوئی بھی ذکر جس کو ہم پابندی کے ساتھ کریں گے اس کے اثرات انسان پر مرتب ہوں گے، انسان کی اناٹمی پر بھی مرتب ہوتے ہیں، انسان کی فطرت پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوں گے، انسان کے مزاج پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوں گے، اور انسان کی عادات پر بھی اثرات مرتب ہو جائیں گے اس سے مفر ممکن ہی نہیں ہے، ہم اس سے بچ ہی نہیں سکتے۔ سب میں سیف اور سب میں اعلی راستہ اور اللہ تک پہنچنے کا شارٹ کٹ قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کر لی جائے۔ اب ہمارے لیے مجبوری یہ ہو جاتی ہے کہ ہم جب جاب پر ہیں ہم ہر وقت قرآن پاک سامنے کھول کر رکھ نہیں سکتے، لیکن یہ ایک اچھی چیز ہے کہ ہم میں سے ہر مسلمان، چاہے وہ مجھ جیسا گیا گزرا مسلمان کیوں نہ ہو، کئی ایک صورتیں ہمیں زبانی یاد ہوتی ہیں کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ تو جب ہم ایسی سچویشن میں ہیں جہاں قرآن پاک کھول کر نہیں پڑھ سکتے تو ہم وہ صورتیں تلاوت کرتے رہیں دل میں۔ یہ اللہ تک پہنچنے کا سب سے بڑا شارٹ کٹ ہے، اس کے کہیں ہمیں اس کا لیش بیک نہیں آئے گا، یہ سب فائدے کا سودا ہے۔ ایک اور سوال ای میل کے ذریعے سے آیا ہوا ہے۔ ان سورہ کہف حضرت ذوالقرنین journeys are mentioned. I'm pondering on these ayat for over 15 years. It appears those were interplanetary journeys and Yajuj Majuj are on some other planet but will land on planet Earth near the end time. Will appreciate your comments on this theory. صاحب یہ جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں وہ جرنیز اسی پلانٹ ارتھ ہی پر تھے، یہ انٹر پلانٹ جرنیز نہیں تھے۔ یاجوج ماجوج کا وجود بھی اسی پلانٹ پر ہے۔ اگر آپ پسند کریں اور مجھے ای میل دوبارہ سے ایک بھیج دیں تو میں اس کو نہایت تفصیل کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں کہ یاجوج ماجوج اصل میں کیا تھے، کہاں ہیں، نئے سرے سے وہ کس طرح سے سامنے آئیں گے، اور حضرت ذوالقرنین کون تھے، ان کے مختلف جرنیز کس پوائنٹ سے کس پوائنٹ تک ہوئے، یہ سب میں نہایت تفصیل سے بتا دوں گا، لیکن اس میں 2 سنڈیز گزر جائیں گے ایسی تفصیل کرتے کرتے۔ اگر جنہوں نے سوال کیا ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو میں بیان کر دوں تو مجھے ای میل بھیج دیجئے، میں ان کے خواہش کے احترام میں انشاءاللہ ضرور جو کچھ جانتا ہوں میں بیان کر دوں گا۔ ایک صاحب
کا سوال ہے کہ ایک مشہور قول ہے کہ بے ادب کا سچ کفر ہوتا ہے اور ادب کا جھوٹ بھی ایمان ہوتا ہے. بدقسمتی سے میرے علم میں نہیں ہے. میں تو سیدھے سادے ایمان کا آدمی ہوں. سچ چاہے کوئی کافر ہی کیوں نہ بولے وہ سچ ہے، اور جھوٹ کوئی مومن بھی بولے تو جھوٹ ہے، وہ باطل ہے. ادب اور بے ادبی میری سوچ کے مطابق نہ سچ کی اصلیت کو بدل سکتی ہے نہ جھوٹ کی. باطل کی اصلیت کو بے ادبی اور ادب بدل نہیں پائے گا. میں جو جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ سچ سچ ہی رہے گا، جھوٹ جھوٹ رہے گا. رہ گیا ان کے سوال کا دوسرا حصہ کہ اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں، ہمیں کیا سبق ملتا ہے. تو میری گزارش اس سلسلے میں یہ ہے کہ اس سے بہتر ادب اور بے ادبی کے سلسلے میں ایک زیادہ مشہور سینگ یہ ہے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. وہ اس میں نصیب سے مراد تقدیر نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جو آدمی با ادب ہے وہ جہاں بھی جائے گا، جس شخص کے پاس بھی جائے گا، اپنے ادب اور اپنے گڈ مینرز اور بہتر ایٹیکیٹس کی وجہ سے دوسرے کے دل میں گھر بنا لے گا. اور جس آدمی کے گھر میں کسی کے لیے جگہ بن جائے وہ شخص اسے کچھ بھی دینے کو تیار ہوتا ہے. تو سب سے عزیز چیز انسان کو اور اعلیٰ چیز علم ہوتی ہے. تو جس کے دل میں آپ کے لیے جگہ بن گئی وہ شخص آپ کو علم دے گا، اور جس شخص کے پاس علم آ جائے اسے فہم و فراست ملتی ہے، اور جس شخص کو فہم و فراست عطا ہو گئی اس کی تقدیر سمجھ جاتی ہے، یہاں بھی اور آخرت میں بھی. اور جو لوگ بے ادب ہیں، میری طرح کے گستاخ ہیں، جن کو میری طرح زبان پر قابو نہیں ہے، لوگ ان سے دور بھاگتے ہیں، اپنے قریب نہیں آنے دیتے. اور جب کسی کو کوئی قریب نہیں آنے دیتا تو وہ اس سے سیکھ بھی کچھ نہیں سکتا. تو یوں اس کو بے نصیب کہا گیا. ہم نے کسی سے کچھ نہ بھی سیکھنا ہو تو ادب، مینرز اور ایٹیکیٹس اگر یہ ہمارے اچھے ہیں تو ہم ویسے ہی دنیا میں پسندیدہ آدمی ہوں گے سب کے. ہر آدمی بڑی خوشی سے ہمارے قریب آئے گا، بہت چاہت سے ملے گا. 2 روز پہلے کسی معاملے میں اپنے بیٹے سے بات کر رہا تھا. میں نے اس سے ایک عرض کی کہ روحانیت اور دوسرے علوم تو میں نہیں سیکھ سکا، لیکن جادو کا ایک لفظ میں نے ضرور سیکھا زندگی میں. اور اگر میں خود نہیں سیکھ پایا تو کم سے کم جادو کے اس لفظ سے واقفیت ہو گئی. اور وہ جادو کا لفظ ایسا ہے کہ کھل جا سمسم کا نیم البدل ہے. جیسے ایک شخص کو جادو کا یہ لفظ مل گیا تھا، کھل جا سمسم، تو اس کے لیے دروازے کھل جاتے تھے. اسی طرح جادو کا ایک لفظ میرے علم میں بھی آ گیا کہ وہ کھل جا سمسم کا نیم البدل ہے. وہ ہے سر. کہ جب ہم کسی کو سر کہہ کے پکارتے ہیں تو وہ خواہ خواہ میں ایسے شخص کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے جس نے اسے سر کہا. اور مجھ جیسا کمزرف انسان تو بالکل ہی کھڑا ہو جائے گا اور سب کام چھوڑ کر اس سر کہنے والے سے کہے گا کہ ہاں فرمائیے، اور کام نہیں کرنا تو بھی کر دے گا. ہمارے کچھ کولیگز جو بڑی تیزی سے آگے بڑھے وہ کمال کرتے تھے. یہ بیٹے کو میں بتا رہا تھا کہ اپنے مشاہدہ کہ وہ سینٹنس کے شروع میں بھی سر لگاتے تھے اور اینڈ پر بھی سر لگا دیتے تھے.
ان کولیگز کو میں نے کبھی اپنے سینئرز کے سامنے یہ کہتے نہیں دیکھا کہ رائٹ سر، ٹھیک ہے. ان سے اگر کہا کہ بھائی آپ وہاں فلاں جگہ چلے جائیے، یہ کام کر لیں، سر. بھائی بیٹھ جاؤ، سر. کان پکڑ لو، سر. وہ جواب میں کہتے ہی سر تھے، بڑی تیزی سے ترقی کر گئے. تو یہ جو جادو کا لفظ میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، یہ بھی ادب ہے کہ آپ دوسرے کو عزت دیتے ہیں. اس سے بہت سے دروازے کھل جاتے ہیں. یہ ادب بہرحال کمال کی چیز ہے. دعا کیجئے کہ میں بھی اس آخر عمر میں ہی صحیح لیکن باادب ہو جاؤں. یہ کچھ سوال نہیں. قربانی دینے والے شخص کے لیے ذی الحج کا چاند دیکھنے کے بعد ناخن اور بال نہ کٹوانے میں کیا حکمت ہے؟ بات یہ ہے کہ قربانی اسلام کی 23ویں روح ہے اور حج 22ویں. اسلام میں علماء نے روح اسلام کے نام سے مختلف اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اور لوگوں کو ادھر راغب کرنے کے لیے اس کو اس طرح بھی بیان کیا ہے. تو اسلام میں قربانی کو 23ویں روح کہا جاتا ہے، علماء نے کہا ہے، اور حج کو 22ویں. حج میں ہم جب احرام باندھ دیتے ہیں تو پھر ہم نہ چہرے پر کپڑا لگاتے ہیں، نہ بال توڑتے ہیں، اور نہ ہی کہیں پر کوئی زخم وغیرہ ہم لگاتے ہیں. اور چونکہ قربانی اسی کا رکن ہے ایک حج کا، تو لوگ جو حج کے لیے تو جا نہیں سکتے لیکن قربانی کرتے ہیں، تو وہ یہ جو شرائط ہیں احرام کی وہ قربانی میں بھی پوری کر لیتے ہیں کہ کھال کو نہ چھیلو، اپنی بال نہ کٹواؤ، ناخن نہ ترشواؤ، اور وہ جو اس کو آج کل فسد کھلوانا اس کو کہتے ہیں، اس کے لیے حجامہ، عربی میں لفظ حجامہ استعمال ہوتا ہے. حجامہ نہیں کروائیں آپ، جونکے نہیں لگوائیں. وہ شرائط قربانی کے لیے عائد ہو جاتی ہیں تو ہم اس کی پابندی کر لیں. وہ چونکہ اس کا تعلق قربانی کا حج کے ساتھ منسلک کیا ہوا ہے کہ یہ قربانی حج ہی کا ایک رکن، وہاں اس کے بغیر حج ہوتا نہیں. تو اس لیے حکمت یہ ہے کہ ہم اس سے نسبت پیدا کر دیتے ہیں. کیا نماز عید سے پہلے قربانی کی جا سکتی ہے؟ نہیں. قربانی کے لیے شرط یہ ہے کہ نماز عید ادا کی جائے، اس کے بغیر قربانی نہیں ہوگی. انہی صاحب نے ایک اور سوال پوچھا ہے کہ کیا کسی شخص کی تاریخ پیدائش کے اعداد اور نام کے اعداد کی مطابقت اس شخص کے لیے خوش قسمتی کا باعث ہوتی ہے، اور نام تبدیل کرنے سے انسان کی قسمت پر اثر پڑتا ہے؟ بحیثیت مسلمان میرا ایمان یہ ہے کہ میری تمام کی تمام باغ ڈور میرے رب کے ہاتھ میں ہے، اور رب کا فرمان یہ ہے کہ میں مقدور بھر کوشش کروں. یہ دنیا عالم الاسباب ہے، کاز اینڈ ایفیکٹ کی دنیا ہے. یہاں کامیابی کوششوں سے مشروط ہے. اپنی کوشش کے ساتھ ساتھ رب سے مدد کی درخواست دعا کے ذریعے ضرور کی جائے، کامیابی کی درخواست رب سے ضرور کی جائے. باقی کون سے ایام سعد ہیں اور کون سے نحس، وہ مسلمان کا ایمان نہیں ہے. مسلمان کے ایمان کے مطابق سب ایام اور سب
گھڑیاں رب کی بنائی ہوئی ہیں. کامیابی اور ناکامی دینا رب کے اختیار میں ہے. تو نہ تو کوئی 7 گھڑی میرا کچھ سنوار سکتی ہے، نہ کوئی نحس گھڑی میرا کچھ بگاڑ سکتی ہے اگر میرا رب نہ چاہے. اسی طرح نیومرولوجی یا علم الاعداد بطور علم تو ہے، وہ جیسے جیوگرافی ہے، ہسٹری ہے، میتھمیٹکس ہے، ارتھمیٹک ہے، الجبرا ہے، سو آن سو فورتھ. اس کو تو میں مانتا ہوں کہ یہ علم ہے، نیومرولوجی، علم الاعداد، لیکن اس پہ ایمان نہیں ہے میرا کہ یہ کچھ میرا سنوار سکتا ہے یا میرا کوئی بگاڑ سکتا ہے. ناموں کی جہاں تک بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کے نام اچھے معنوں والے رکھو. اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں پرسنالٹی پر، یقیناً ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ قسمت بدل دے یا کامیابی اور ناکامی کا باعث بن جائے، یہ بطور مسلمان ہمارا ایمان نہیں. کامیابی اور ناکامی سب من جانب اللہ ہے. رب سے دونوں ہی چیزیں ملتی ہیں، اس میں شک نہیں کہ کامیابی اور ناکامی وہیں سے ہے، لیکن رب سے ہمیشہ اچھا گمان رکھا جانا چاہیے کہ خود رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے اچھے گمان رکھو، میں اچھا ہی کروں گا. تو رب سے اچھے گمان رکھیے. ان کو بطور علوم تو اسٹڈی کر لیجئے، بطور علوم تو دیکھ لیجئے، انہیں ایمان نہ رکھیے گا اس پر. یہ مسلمان کے لیے منع ہے. یہ سوال ہے کہ حضرت سخی سلمان نوری حضوری بھلوالی، آپ نے نوشو پاک کی 7 پشتیں ولی کر دی تھیں، کیا ایسا ممکن ہے؟ سخی سلیمان کے سلسلے سے تعلق رکھتے تھے. سخی سلیمان صاحب بہت بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں، ولی اللہ، بہت بڑے ولی اللہ. آپ کا تعلق سلسلہ نقشبندیہ سے ہے. ہمیشہ ایک چیز میں عرض کیا کرتا ہوں کہ الفاظ پر نہ جائیے، الفاظ کی روح پر جائیے. لیکن ہم الفاظ پر زیادہ زور دیتے ہیں. جب ہم کسی شخص کو اتنا علم عطا کر دیتے ہیں کہ وہ علم سے سپل اوور ہونے لگتا ہے، علم اس کی ذات سے باہر چھلکنے لگتا ہے، تو اگر کوئی ولی یہ کہہ دے کہ میں نے اس کو اتنا علم دے دیا ہے کہ اس کی آنے والی 7 پشتیں ولی ہو جائے، تو وہ استعارہ ہے کہ وہ اتنا علم ہے کہ وہ ختم نہیں ہوگا اور وہ اپنی آگے نسلوں کو دیتا رہے گا، جینیٹکلی ٹرانسفر ہوتا رہے گا. تو استعارے کے طور پر یہ ہے کہ میں تو اس کو اتنا دے دیا، جیسے کہا جاتا ہے کہ اس شخص کو اللہ نے اتنا رزق دیا کہ اس کی 7 پشتیں سنور گئی ہیں. وہ استعارہ ہے. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ایسے شخص کی اگلی ہی نسل اجاڑ دیتی سب کچھ. تو استعارے کے طور پر یہ کہنا میں نے تو اس کی اگلی 7 پشتیں تک ولی بنا دی، وہ استعارہ ہے. اولیاء کرام علم اور اعمال کی بنیاد پر بنتے ہیں، عطا سے نہیں. ان کا 5واں سوال یہ ہے کہ سورۃ الحدید کے فضائل و خواص بیان کر دیجئے. یہ انشاءاللہ میں نیکسٹ سنڈے سورہ حدید پر بات کروں گا. نیکسٹ سنڈے تو شاید وہ عید ہے، اس نیکسٹ سنڈے سورہ الحدید پر انشاءاللہ بات ہوگی. باقی کچھ اور سوالات ہیں یہ انشاءاللہ تعالی پھر اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے عید الاضحیٰ مبارک کرے. یہ انشاءاللہ پھر عید کے بعد آنے والی سنڈے آپ سے ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم.